تذکرہ کر رہے تھے کہ بعض ایسے بھی افراد ہوتے ہیں جو جعلی قسم کے ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے بھولے بھالے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک عرصے سے مدنی چینل پر امیر سنت بھی اس موضوع کو مختلف انداز سے لے رہے ہوتے ہیں اور ہمارے سامنے وہ جس کو نا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی یہ کر رہے ہوتے ہیں، اصل و نقل کی پہچان بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن امیر سنت سے میں یہ درخواست کروں گا کہ اس قدر پہچان بیان کرنے کے بعد جس قدر بچنے کی صورت و کیفیت ہونی چاہیے عام لوگوں کی کہ یار ان غلط لوگوں سے اپنے آپ کو ہمیں بچانا ہے، ان کے دھوکے سے خود کو بچانا ہے، ان کے فریب سے خود کو بچانا ہے، اور اس بات کو سمجھ لینا ہے کہ یہ مطلب کہ غلط لوگ ہیں اور وہ صحیح لوگ ہیں، اور صحیح و غلط کے تعلق سے جو کچھ مدنی مذاکروں میں اب تک بیان ہوا، شریعت کے پابند، سنت کے پابند اور تقوی، پرہیزگاری، صفائی ستھرائی، پاکیزگی اور نمازیں، جماعت، پابندی، بے پردگی سے بچنا وغیرہ وغیرہ جو کچھ بیان ہوتا رہا ہے مدنی مذاکروں میں بھی، اور ایک طرف وہ ہیں جو ان کے بالکل متضاد اپوزٹ کہ وہ جن چیزوں سے وہ جو عمل کر کے اللہ کی محبت و قرب پا رہے ہوتے ہیں یہ بالکل اس کے الٹے چل رہے ہوتے ہیں، مگر ایک تعداد ان الٹے چلنے والوں کے ساتھ سیدھی ہو کے چل رہی ہوتی ہے اور وہ سمجھتی کہ وہی لوگ ہیں۔ تو آخر یہ تمیز کیوں پیدا نہیں ہو پا رہی کہ جب تماشا دیکھنے والے نہ رہیں گے تو پھر کون کیا تماشا دکھائے گا؟ اس پر کچھ اگر آپ جو عام عوام ہے جو آج آپ دیکھ اور سن رہی ہے، اور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ان مبارک تذکرے اور عرس پاک کے مدنی مذاکروں میں شریک ہے، تو انشاءاللہ 6 رجب المرجب تک یہ مدنی مذاکرے جاری رہیں گے۔ آپ پابندی کے ساتھ ضرور شرکت کیجیے، شروع سے شرکت کریں تاکہ بہت زیادہ اللہ نے چاہا تو معلومات کا خزانہ ہاتھ آئے گا۔ آپ اس معاملے میں وضاحت عام آدمی کے بارے میں کچھ کہیں کہ یہ بچے ان سے، کیونکہ نہ بچنے کی صورت میں جو بیچارہ دھوکہ کھاتا ہے اور خود اس کے خاندان اجڑ جاتے ہیں، یہ بچانا بہت ضروری ہے۔ جی ارشاد فرمائیے۔ بس اپنی معلومات کی کمی کی وجہ سے زیادہ تر بندہ نقصان اٹھاتا ہے۔ اگر علم دین ہو، علماء دین کی صحبت ہو تو اس کا ایسے لوگوں میں پھنسنے کا چانس کم ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھتے ہوتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھ رہے، عورتوں کے جھرمٹ میں ہیں، عورتیں ہاتھ چوم رہی ہیں، منع نہیں کر رہے، موسیقی چل رہی ہے، مسجدیں اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور فضاؤں میں گھور رہے ہیں اور ہاں ہو کر رہے ہیں، ڈی ڈی کر کے وہ ایسی انداز اختیار کرتے ہیں، لوہے کے کڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں پہنچا ہوا ہے۔ پہنچا ہوا ضرور ہے لیکن اللہ تک نہیں، شیطان تک پہنچا ہوتا ہے۔ اس طرح کے لوگ خاص کر مزارات اولیاء پر دیکھے جاتے ہیں زیادہ تر، تو وہاں لوگ بس بیچارے پھنس جاتے ہیں ان کے چکروں میں، اور بھی آستانے ان کے کھلے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح کے لوگوں کے۔ تو اصل کسوٹی جو نا شریعت کی پابندی ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ کسی کو ہوا پہ اڑتا ہوا یا پانی پہ چلتا ہوا دیکھ کر اس کو رہنما مت بناؤ، پیر مت بناؤ، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ شریعت کا پابند ہے کہ نہیں، کیونکہ ہوا پہ اگر اڑنا ہے تو یہ تو مچھر بھی اڑتا ہے، کون سا کمال ہے؟ اگر وہ پانی پہ چلتا ہے تو مچھلی چلتی ہے، کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یا جو بھی خوبی ہے وہ شریعت کی پابندی، اللہ اور رسول کی اطاعت کی پابندی۔ داڑھی نہیں ہے یا داڑھی اتنی ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی، اور بس وہ لال پیلے کپڑے پہنتے ہیں، لال پیلے جھنڈے اپنے آستانے پہ لگا لیتے ہیں اور سٹے کے دم چل رہے ہوتے ہیں، اور بس وہ لوگ بیچارے ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ تو وہ بس کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی اصل پر پہنچتی ہے، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ خود نے جو اس طرح کی سرشت کے، اس طرح کی نیچر کے لوگ ہوتے ہیں وہ عام طور پہ پھنس جاتے ہوں گے۔ شرفاء، اہل علم، دیندار طبقہ، شریعت کا پابند طبقہ، ان لوگوں کے ہتھے نہیں چڑھتا ہوگا۔
تو اس نے خود بھی شریعت کے پابند بنے تو اس کی روشنی ملے گی. اسلام کی تعلیم آپ کو ہونی چاہیے, دینی مطالعہ, اور سب سے بڑا ہے کہ علماء دین کی صحبت. اگر یہ آپ کو ملی ہوگی تو کبھی بھی انشاءاللہ آپ ان لوگوں کی چکر میں نہیں آئیں گے. میں کس عالم کی صحبت میں رہ رہا یہ بھی دیکھ رہا ہے. عالم کہلانے والے بہت ہوتے ہیں, عالم دین سب نہیں ہوتے. یہ دیکھنا ہوگا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو مکمل طور پر مانتا, ہر صحابی کو مانتا یا نہیں. بعض ایسے بھی اب نکل پڑے اس صدی میں کہ جو کسی صحابی پر تنقید کریں گے, اہل بیت پر کبھی تنقید کریں گے, کبھی کچھ کریں گے, تو یہ اپنے کو نہ چلے. ہر صحابی نبی جنتی اور اہل بیت بھی ہمارے سروں کے تاجدار ہے نا. تو جو مولا علی کو بھی مانتا ہو, تو صدیق اکبر کو بھی مانتا ہو, تو فاروق اعظم کو بھی مانتا ہو, تو عثمان غنی کو بھی مانتا ہو, تو حسنین کریمین کو بھی مانتا ہو, تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی مانتا ہو, ہے نا. تمام صحابہ کرام کو مانتا ہو, وہ ہمارے سر کا تاج. اور اگر کسی صحابی اہل بیت کے کسی فرد سے وہ نفرت کرتا ہو یا تنقید کرتا ہو تو ہمارے وہ کام کا نہیں. یہ ذہن بنا لیں. تو بعض اس طرح کے بھی آپ کو ملیں گے, یہ آستانے جہاں اس طرح کی جو کمزوریاں جو میں نے عرض کی وہ ہوتی ہیں, تو وہاں نہیں جانا. نہیں تو ایسا نہ ہو کہ آپ کا ایمان کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائے. اور اللہ کرے کہ ایک سیکنڈ کا کروڑواں حصہ بھی کسی صحابی کی محبت ہمارے دل سے کم نہ. آمین آمین آمین. ہر لہجہ بڑھتی رہے, کیونکہ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں, ماشاءاللہ, یہ مقدس ہستیاں وہ ہیں کہ جنہوں نے ایمان کی نظر سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ دیکھا ہے. ظاہری حیات میں زیارت کی اور صحبت سے فیض یاب ہیں. تو اگر نعوذ باللہ یہی خراب ہے تو پھر اچھا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. تو الحمدللہ یہ بھی اچھے ہیں, اور جو ان کو اچھا سمجھتا ہے وہ بھی اچھا ہے الحمدللہ. تو لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں, اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. اہل سنت کا ہے بے, اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور. اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب نجم ہے اور ناؤ ہے, عطرت رسول اللہ کی. الحمدللہ. تو ہر صحابی نبی کے نعرے لگا دو نا یار. ہر صحابی نبی جنتی جنتی, حضرت صدیق بھی جنتی جنتی, اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی, عثمان غنی جنتی جنتی, فاطمہ اور علی جنتی جنتی, اور حسن حسین بھی جنتی جنتی, ہیں, معاویہ بھی جنتی جنتی, اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی, والدین نبی جنتی جنتی, والدین نبی جنتی جنتی, ہر زوجہ نبی جنتی جنتی, صحابیات بھی جنتی جنتی ہیں, صحابیات بھی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی 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 جنتی, بالیقین جنتی بالیقین جنتی بالیقین جنتی, ہے وہی وہ ہیں وہ جنتی جنتی جنتی. سبحان اللہ. ان کے صدقے ہم بھی جنتی جنتی, انشاءاللہ ان کے صدقے ہم بھی جنتی 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 جنتی, انشاءاللہ انشاءاللہ. ہاں ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے سوالات.